بی جے پی اور مسلم دشمنی۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جیتنے والی پارٹیاں اور ان کے لیڈران شدت پسندی کو استعمال کر کے عوام سے ووٹ بٹورنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس کی ایک تازہ مثال بھارت کی سیاست میں انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی ہے۔ بی جے پی کی بھارتی صوبہ اتر پردیش میں فتح نے دنیا بھر میں بڑھتی شدت پسندی کی لہر کے ہجوم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے اور نیدرلینڈ کے متوقع وزیر اعظم گیرٹ ولڈر کی سوچ بھارتی وزیر اعظم مودی کی سوچ سے مماثلت رکھتی ہے، جن کی سیاسی زندگیاں مسلم مخالفت سے عبارت ہیں۔ اتر پردیش میں بی جے پی کی فتح نے اس پارٹی میں جہاں مزید خود اعتمادی بھر دی ہے، وہیں اقلیتوں کے دلوں میں مزید خدشات اور خوف جنم لینے لگے ہیں، کیونکہ بی جے پی ہمیشہ سے اقلیتوں کے حقوق کے معاملے میں لاپرواہ اور سنگ دل رہی ہے۔ اپنی اس روش کو قائم رکھتے ہوئے بی جے پی نے ہندوتوا نظریہ کے پیروکار یوگی آدتیہ ناتھ کو اس ریاست کے چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا ہے، جو 1998 سے اب تک مسلسل 5ویں بار پارلیمنٹ کی سیٹ جیت چکا ہے۔ گورکھ ناتھ مندر کے اس مہا پنڈت کی ایک خود کی قائم کردہ ہندو یوا واہنی نامی جوانوں کی ایک عسکریت پسند تنظیم ہے، جو کہ مذہبی فسادات کی آگ بھڑکانے میں ماہر ہے، اور بی جے پی کا یہ MPA پارٹی کا سب سے متنازع رکن ہے، جو خود بھی فرقہ وارانہ فسادات کروانے میں ماہر سمجھا جانے کے علاوہ گھر واپسی تحریک کا حامی ہے۔ یاد رہے کہ اس تحریک کا محرک مسلمان ہونے والے سابقہ ہندوؤں کو دوبارہ ہندو دھرم کی طرف واپس لانا ہے۔ سن 2014 میں یوگی آدتیہ ناتھ کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں وہ ہندوؤں کو مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنا کر ان سے شادی کرنے پر اکسا رہا تھا، تاکہ وہ مسلمان لڑکوں کی طرف سے ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنا کر ان سے شادی کرنے کا بدلہ لے سکیں۔ سن 2015 میں آدتیہ ناتھ کے ایک بیان نے مسلمان اور عیسائیوں کو مشتعل کر دیا، جس میں اس نے کہا کہ جو لوگ سوریہ نمسکار یعنی سورج پوجا کے خلاف ہیں وہ بھارت چھوڑ سکتے ہیں۔ اس نے ٹرمپ کی مسلم مخالف پالیسی کی بھی حمایت کی اور بھارتی حکومت کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ کی تقلید کرنے کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں سے نفرت کے اظہار کا یہیں پر اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یوگی نے تب خوب بدنامی کمائی جب اپنی ایک ویڈیو میں وہ سامعین کو مسلمان لڑکیوں کو قبریں کھود کر ان کی لاشوں کی عصمت دری کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ 44 سالہ یوگی آدتیہ ناتھ کے مطابق بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر حکمران جماعت کی صاف اور واضح ترجیح ہے، اور اس کی بطور CM تقرری سے سوشل میڈیا پر عوامی تنقید کا سیلاب آ گیا ہے، جو بی جے پی کے الیکشن میں کیے گئے دعووں پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن اور بی جے پی کے رکن برجیش سنگھ نے دیوبند کا نام بدل کر دیوریندر رکھنے کی تجویز دی ہے، جس پر دیوبند کے علاقے کی 75% مسلم آبادی بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوتوا کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں دہلی کے اورنگزیب نامی ایک سڑک کا نام بدلا گیا، اور بی جے پی اقلیتوں پر دباؤ بڑھا کر دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریاست ہونے کے دعوے دار بھارت کو بتدریج ہندو ریاست بنانے پر کام کر رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس سب سے بہترین اختیار یہی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور یہ زور دیں کہ نام کی تبدیلی ان مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ نہیں، بلکہ ان کی شناخت کا معاملہ ہے، جسے وہاں کے مسلمانوں کی مرضی کے بنا نہیں بدلا جانا چاہیے۔ اس موقع پر بریلوی مسلمان بھی مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر دیوبند کا ساتھ دیں، کیونکہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ مسلکی اختلافات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک ہی نظر سے انہیں دیکھتے اور معاملہ کرتے ہیں۔ بی جے پی شہروں اور سڑکوں کے نام بدل کر ان علاقوں کی ترقی کے لیے کام کرنے کے بجائے ایسے ایشوز پر عوامی توجہ مبذول کروا کر سیاسی مفادات اٹھاتی ہے۔ نام کی تبدیلی کو ہندو طبقات میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ان کے خیال میں یہ دیوبند کے پرامن شہر میں بلا وجہ مذہبی آگ بھڑکانے کی سازش لگتی ہے۔ ایک ممتاز بین الاقوامی شہرت یافتہ دینی ادارے کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جانے والا مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل شہر دیوبند کا آج نام تبدیل کیا گیا تو کل کو بھارتی انتہا پسند جماعتوں کی طرف سے یہاں کے باسیوں کا مذہب تبدیل کروانے کی مہم بھی شروع ہو سکتی ہے۔